أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حامیم، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورۃ الدخان کا آغاز گزشتہ نشست میں ہو چکا ہے۔ گزشتہ نشست میں جو آخری بات ہم نے جاننے کا اہتمام کیا تھا قدر تفصیل کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب شریف کے اندر قرآن حکیم میں اور حضور رحمت عالم علیہ السلام کی زبان اقدس میں یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ نسبتوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ نسبت نہ ہو تو ایک شے اگر ککھ کی ہے، نسبت پاکیزہ ہو جانے پر وہی شے لاکھ کی ہو جاتی ہے۔ عظمتیں بڑھ جاتی ہیں، اجر بڑھ جاتے ہیں، ثواب بڑھ جاتے ہیں، ویلیوز بڑھ جاتی ہیں۔ یہ چیز زمانوں کے اندر بھی ہے، یہ چیز مکانات کے اندر بھی ہے، یہ چیز شخصیات کے اندر بھی ہے۔ پچھلی بار میں نے چند مثالیں آپ کی خدمت میں کہی تھی، لیکن ایسا ہے کہ کچھ عبادات زمانوں میں پائی جانے کی وجہ سے کچھ مخصوص زمانے ایسے ہیں کہ جن میں وہ عبادات ہو جائیں تو ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو عام حالات میں ایک نماز ہی ہوتی ہے، لیکن اگر رمضان المبارک میں ایک فرض نماز ادا کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر 70 فرض نمازوں کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ ویلیوز نسبت کی بنیاد پر مکانات کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمارے یہاں ایک نماز پڑھ لیں تو وہ ایک ہی نماز ہے، لیکن مدینہ کے حرم میں جا کر پڑھ لی جائے تو 50,000 نمازیں بن جاتی ہیں۔ پھر یہ حال شخصیات کے اعتبار سے بھی یہ ویلیوز جو ہیں بڑھ جاتی ہیں۔ صاف سی بات ہے کہ امام اگر میں ہوں گا تو جو حالات بنتے ہوں گے آپ لوگوں کے اجر و ثواب پہ، تو اگر امام سرکار دو عالم ہوتے ہوں گے تو کیا اجر و ثواب بڑھ جاتے ہوں گے۔ تو ویلیوز جو ہیں نسبتوں کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ یہ بات گزشتہ نشست میں بہت زیادہ جاننے کے بعد آج اس کو تھوڑا سا دہرانے کے بعد میں نے جو آج کی نشست کے لیے آپ کے لیے عنوان بچا کے رکھا ہوا تھا، اسی آیت کا دوسرا حصہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انا کنا منذرین، بے شک ہم منذر ہیں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم منذر ہیں۔ میں نے منذر کو فی الحال منذر ہی کہہ دیا۔ یہ منذر جو ہے یہ نظارت سے بنا ہے، نون ذال اور رے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی اوصاف مبارکہ میں سے بھی ایک وصف مبارک یہ ہے بشیراً و نذیرا، مبشراً و نذیرا۔ تو بشیراً یا مبشراً یہ تو ایک ہی بات ہو گئی، لیکن نذیرا، رسول پاک علیہ السلام نذیر ہیں۔ اب نذیر کا ترجمہ ہمارے اکثر بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ ڈرانے والے ہیں یا ڈر سنانے والے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات لفظوں کے بدلنے سے، جملوں کے بدلنے سے مضمون کے اندر کچھ زیادہ ہی نکھار پیدا ہو جاتا ہے، یا بات حالانکہ وہی ہوتی ہے جو کہ ہوتی ہے، لیکن الفاظ کی تبدیلی سے، تقدم اور تأخر سے میں کہتا ہوں کہ عنوان کے اندر پختگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، عنوان کے اندر وضاحتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی مثال میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ کے تقدم تأخر سے مضامین میں تبدیلی آ جاتی ہے، الفاظ کی کمی اور زیادتی سے مضامین میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ سے آج وہ ماحولیاتی مثالیں نہ بھی کہوں تو ہم آج اس کا جو اصل ٹاپک ہے وہ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ منذر کا معنی یا نذیراً کا معنی ڈرانے والا یا ڈر سنانے والا بالکل صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن میں نے اس سے بھی ایک زیادہ واضح ترجمہ دیکھا، اور وہ ترجمہ یہ تھا کہ انا کنا منذرین، ہم عاقبۃ الامور کی خبر دینے والے ہیں۔ یہ بنسبت اس ترجمے کے کچھ مضمون اور واضح ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا ترجمہ جو کہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زاد اللہ فی برکاتہ و مجداتہ نے ارشاد فرمایا، ہم ہلاکت آفرین چیزوں کا علم دینے والے ہیں۔ اچھا، اب یہ دو ترجمے میں نے آپ کے سامنے اور پیش کیے، منذر اور نذیر۔ اللہ تعالیٰ بھی منذر ہے،
سادے لفظوں میں ہم جو سنتے ہیں ڈرانے والا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نذیر ہیں یعنی ڈر سنانے والے ہیں۔ اچھا، تو میں نے ترجمہ نمبر 2 یہ کیا کہ عاقبۃ الامور کی خبر دینے والے ہیں، تو یہ ترجمہ پہلے سے زیادہ واضح ہوا ہے، لیکن جو نذیر ہے یہ جو عاقبۃ الامور کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کا انجام بیان کرنا۔ ہم کسی بھی کام کا انجام بیان کرنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ترجمہ پہلے سے زیادہ کھلنے کے باوجود اس میں اہل علم جانتے ہیں کہ قدر ابہام باقی ہے، کیونکہ جو انجام ہوتا ہے یہ اچھے کام کا بھی ہوتا ہے، برے کام کا بھی ہوتا ہے۔ تو جو اچھے کام کا انجام ہوتا ہے اس کے لیے لفظ مبشر استعمال ہوتا ہے، اور جو برے کام کا انجام ہوتا ہے اس کے لیے لفظ نذیر استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے استاد گرامی نے ترجمہ کرتے ہوئے یہ کلمات استعمال فرمائے: ہم ہلاکت آفرین چیزوں کا علم دینے والے ہیں، وہ چیزیں، وہ کام جو تمہیں ہلاکت میں ڈال دیں گے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کام ہے۔ یعنی یہ ہے ترجمہ جو کہ مضمون جملہ کو بہت زیادہ کھول دیتا ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن حکیم بھرا ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں تو آپ کے لیے صرف 15 16 17 18 20 مثالیں لے کر آیا ہوں۔ اگر میں یوں کہوں تو کتنا سچا ہوگا اور میرا قول اور کتنا صحیح ہوگا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخصیت کے حوالے سے یعنی شروع کیا تو بس شروع کیا، نظر کو خراب دیکھو گے تو اس کا تمہیں کیا ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا، زبان اگر خراب کرو گے تو تمہیں کس ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا، کان اگر خراب کرو گے تو تمہیں کس ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا، فکر اور سوچ اگر خراب کرو گے تو تمہیں کس ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا، دل کے اندر ابھرنے والے خیالات کو اگر خراب کرو گے تو تمہیں کس ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہارے ہاتھ اگر خرابی میں جا پڑیں گے برے کاموں میں تو اس سے تمہیں کن ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، قدموں کے حوالے سے، وجود کے باقی حصوں کے حوالے سے، شرمگاہوں کے حوالے سے۔ یعنی یہ شخصیت ہو گئی۔ پھر ایک کے ساتھ دوسرے کا تعلق، یہ میری ماں لگتی ہے، اچھا جی ماں کے ساتھ اگر برے رویے کرو گے تو اس کی ہلاکت کیا ہو سکتی ہے، یہ میرا باپ لگتا ہے، اچھا جی اب اس رشتے کے حوالے سے حضور رحمۃ علیہ السلام نے الگ سے بیان فرما دیا، یہ میرے باقی رشتہ دار لگتے ہیں، چچے ہیں، تائے ہیں، اگر یہاں کچھ خرابی کرو گے تمہیں کن ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ میرے پڑوسی لگتے ہیں، یہاں اگر آپ برے رویوں کو سامنے لاؤ گے تو کن ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ میرا دکاندار لگتا ہے، میں اس کا گاہک لگتا ہوں، یہ بھی ایک رشتہ ہے، یہ بھی ایک تعلق ہے اور روزانہ ہم بناتے ہیں۔ تو دکاندار اگر کہیں ہیرا پھیری کرے گا اسے کس ہلاکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، گاہک اگر ہیرا پھیری کرے گا اسے کس ہلاکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، میں اس کا خامند لگتا ہوں، یہ میری بیوی لگتی ہے، یہ بھی تعلق ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخصیت اور ایک وجود کے حوالے سے کہاں کہاں خرابی آئے تو کیا کیا ہلاکت مقدر بن سکتی ہے ان کو بھی بیان کیا، اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو کس تعلق کی بنیاد پر کوئی خرابی آ جائے تو اس کا کیا کیا خراب نتیجہ ہو سکتا ہے، اس طرح کرتے 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 مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا کوئی پہلو یقین جان لیجئے کہ چھوڑا نہیں ہے۔ میں بندہ لگتا ہوں، وہ میرا رب لگتا ہے، میں امتی لگتا ہوں، وہ میرے آقا لگتے ہیں، میرے رسول لگتے ہیں، یہ بھی تعلق ہے اور سب سے اعظم ترین تعلق ہے۔ ان تعلقات کے خراب ہونے پر بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ کس تعلق کی کس طرح کی خرابی پر تمہیں کیا ہلاکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے تو کن ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے تو کن ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ٹائٹل ہی قائم کرتا چلا جا رہا ہوں، حضور کی اہل بیت کے ساتھ اگر تعلقات خراب کرو گے تو کن ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضور کے صحابہ کے معاملے میں اگر اپنے تعلقات اور رویے خراب کرو گے تو تمہیں کن ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماحول آپ کو سمجھ آ گیا۔ ساری شریعت کو دو ہی تو حصوں میں تقسیم کرنا ہے، یا تو ساری شریعت قرآن اور سنت اس عنوان کے لیے ہے کہ کس اچھے کام کا کیا اچھا نتیجہ ہے، اور باقی حصہ یہی تو ہے کس برے کام کا کیا برا نتیجہ ہے۔ یہ ہے یعنی لفظ نذیر کا معنی اور یہ ہے لفظ منذر کا معنی۔ لہذا اب اگر چاہو تو مختصر جو چلتا چلا آ رہا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منذر ہے یعنی اللہ ڈرانے والا ہے، اور چاہو تو کہہ لو کہ رسول پاک علیہ السلام نذیر ہے یعنی حضور ڈرانے والے ہیں، اور چاہو تو ذرا اس سے تفصیلی الفاظ میں اس ایک لفظ کا ترجمہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ کون سے برے کام سے تمہیں کس ہلاکت کا اور تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بھی کھول
کھول کھول کھول کر بیان فرمایا ہوا ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھول 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 کر کے تو بیان کیا ہوا ہے۔ آج کی نشست میں سے اتنا ہی ارادہ رکھ پایا کہ میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں پیش کروں کہ مثلاً قرآن حکیم نے کیا کہا، کہاں کیا اگر رویے میں خرابی آ گئی تو قرآن پاک نے کیا کہا ہے، چند ایک مثالیں دہرائی جانے والی ہیں وغیرہ۔ میں نے آپ سے کہا ساری شریعت یہی تو ہے کہ آدھے اچھے کام ہیں تو آدھے برے کام ہیں، تو کس اچھے کام کا کیا اچھا نتیجہ ہوگا، اور جو باقی برے کام ہیں تو کس برے کام کا کیا برا نتیجہ ہوگا۔ تو یہی تو ہے مبشراً و نذیرا۔ آج میں نے مبشراً و نذیرا سمجھانا تو نذیراً تھا، لیکن لگے ہاتھوں آپ کو مبشراً کا معنی اتنا کرنا غلط نہیں ہے کہ خوشخبریاں دینے والے یا بشارتیں سنانے والے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بات کھل جاتی ہے ہم جب مبشراً یا بشیراً کا ترجمہ یوں کریں کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کا اچھا نتیجہ پڑھ کر بیان کر رہے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور نذیراً کا ترجمہ اگر ہم یوں کر لیں جتنے بھی برے کام ہیں ان سے کس ہلاکت کے گھڑے میں جا گر سکتے ہو، ان ساری باتوں کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا ہم اب آپ کے میرے ساتھ ماشاءاللہ قرآن پاک کا طالب علم بنے ہوئے 19واں سال تو چل رہا ہے، 19واں یا 20واں سال تو چل رہا ہے، تو اب دہرائیاں ہیں لیکن دہرائیاں بھی اچھی لگتی ہیں، ذہن تازہ ہو جاتے ہیں، مضمون اور نکھر جاتے ہیں، دل پر صابن جتنی بار بھی لگاؤ تو کپڑا اتنا ہی زیادہ ہی صاف ہوتا ہے نا۔ آپ میری بات سمجھ آ گئی ہے، ایک بار لگاؤ گے تو جتنا صاف ہوگا تو 2 بار لگاؤ گے تو اور زیادہ صاف ہو جائے گا، پانی جتنا زیادہ پیو گے اتنا ہی اندر سے جسم نتھرتا چلا جائے گا اور ستھرا ہوتا چلا جائے گا۔ تو آئے ذرا ہم آسمانی وحی کا پانی آج پینے لگے ہیں اور کچھ باتوں کی دہرائی کرنے لگے ہیں۔ آج ہم نے نذیر ہونے کے ناطے کس برے کام سے تمہیں کس ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو آپ ٹچ ہو ہی جاؤ گے۔ جب میں 17 18 20 مثالیں لے کر آیا ہوں تو کہیں نہ کہیں تو آپ ٹچ ہو ہی جاؤ گے، کہیں نہ تو کہیں میں ٹچ ہو ہی جاؤں گا۔ آئیں اپنی اپنی حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی، پہلے کیس میں نہ میں مبتلا ہوں نہ آپ مبتلا ہیں، شکر الحمدللہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہوا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا ہوا ہے۔ اب مشرک بن کر رہنا، شرک کرنا، اللہ جیسا کسی اور کو تصور کرنا تو عقیدے میں ڈال لینا، تو یہ ایک ایسا برا کام ہے کہ اس کا برا نتیجہ رسول پاک علیہ السلام نے بلکہ قرآن حکیم نے بھی بیان فرما دیا۔ تو شرک کا برا نتیجہ یہ ہے کہ جنت حرام ہو جاتی ہے اور دوزخ بندے کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ ہم کتنے کافروں کو دنیا کی بڑی چاق و چوبند زندگی میں رہنے والے کتنے کافروں کو مرتے کھپتے دیکھ لیا ہوا ہے، ان کی وہ ساری ہوشیاریاں، وہ دولتیں، وہ مزے، وہ لذتیں، وہ سب ادھر ختم ہو گئے، ڈھیر ہو گئے۔ اب ان کے لیے ہمیشہ کے لیے دوزخ بن چکی ہے۔ تو اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب میں قرآن پاک لے کر بیٹھا ہوا تھا تو جو آیت میرے سامنے آتی چلی جا رہی تھی تو میں اس میں سے لکھتا چلا جا رہا تھا۔ مثلا شرک کے بعد میں آپ کے لیے ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں، قتل کے بارے میں قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما۔ دور حاضر میں پتہ نہیں چل رہا قتل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، قیامت کی نشانی ہے، قتل بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اتنی بات پر بھی قتل کہ میری دکان کے سامنے گاڑی کیوں کھڑی کی ہے، اتنی بات پر بھی قتل کہ تو نے گاڑی اوورٹیک کرتے کرتے مجھے ہارن کیوں دیا ہے، اتنی بات پر قتل۔ وہی بات کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا میں مار کیوں رہا ہوں، اور مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ ہوش بندے کے اڑ جاتے ہیں، اتنی مختصر باتوں پر قتل دن بدن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن حکیم کا پیغام یہی کہوں گا کہ یہ جتنے بھی قاتل ہیں جتنے بھی بیچارے قاتل ہیں، اسکولوں کالجوں کی خاک انہوں نے چھان لی تھی، لیکن ان کو مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کا طالب علم بننا نصیب نہیں ہوا تھا غریبوں کو، اس لیے تو ان کا وہ شعور، ان کا وہ صبر، ان کا وہ حوصلہ، وہ ٹوٹے بات پر قتل، بات پر قتل۔ مجھ سے زیادہ خبریں آپ جاننے والے ہو، لیکن سنو، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قتل کرنا کوئی چھوٹی شے نہیں ہے۔ جس نے قتل کیا آمدن تو اس کی 4 جزائیں بیان کی قرآن حکیم نے، 4 ہلاکتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہا کہ فجزاؤہ جہنم، دوزخ میں جائے گا۔ دوسرا کہا خالدن فیہا، کبھی نکلے گا بھی نہیں۔
اگرچہ خالدن فیہا کا یہاں ایک مخصوص معنی ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ کبھی نکلے گا بھی نہیں۔ چلو اس کا حاصل معنی زیادہ دیر تک دوزخ میں رہے گا۔ یہ ایمانیات سارے سمیٹ کر، ساری بحثیں سمیٹ کر میں نے ترجمہ یہی کر دیا، اور میں نے نہیں کیا، ہمارے اکابر نے کیا ہوا ہے، زیادہ دیر تک دوزخ میں رہے گا۔ وغضب، کیونکہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا یہ مومن کی شان نہیں، یہ کافر کی شان ہے۔ یہ کافر کا حال ہوتا ہے وہ ایک بار دوزخ میں گیا کبھی اسے نکلنا ہی نہیں ہے، لیکن مومن جتنا بھی گناہ گار ہو جائے آخر اسے دوزخ سے نکلنا ہے۔ حضور رحمت عالم کی شفاعت اس کے کام آنی ہے، اس لیے یہی ترجمہ کیا گیا خالدن فیہا، زیادہ دیر تک جو قاتل ہے وہ دوزخ میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ہے، ولعنہ، اللہ اس پر لعنت ڈال رہا ہے، واعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قتل کرنا ایک گولی تو ڈس کر کے لگ جاتی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رکھتے ہیں اس وقت جب کہ ہمیں آگ لگی ہوتی ہے اندر، اس وقت ہم سمجھ نہیں رکھتے ہیں کہ اس قتل کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ یہ بات رسول اللہ نے بیان کی تو نذیر ہو گئے کہ ہلاکت کہاں تک پہنچ سکتی ہے اور تباہی کے کس موڑ تک تم جا سکتے ہو، اور یہ بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی تو اللہ منذر ہو گیا۔ یہ معنی منذر، نذیر، یعنی کس برے کام کی ہلاکت اور تباہی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمائی ہوئی ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائی ہوئی ہے۔ آئیے میں تیسری مثال جو میرے سامنے آ سکی وہ جادو ہے۔ جادو بھی دور حاضر میں کس برائی کے بارے میں کہوں کہ دور حاضر میں یہ زیادہ ہو گئی ہے۔ اب تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ہر برائی کا پورا بازار گرم ہو چکا ہے، ایک ایک دکان نہیں، ہر برائی کی پوری مارکیٹ، پورا بازار گرم ہے۔ جس برائی میں ہاتھ ڈالو، جس میں دیکھنا چاہو تو لگے گا کہ سارا جہان یہی برائی کر رہا ہے۔ اب یہ جادو ٹونا، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر کی کہانی، ہر خاندان کی کہانی، ہر محلے کی کہانی، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ دیکھیں صحیح رب کائنات نے کیا فرمایا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ جو شیطان ہے نا، شیطان انہوں نے کفر کیا، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ کلمات سمجھ آئے ہیں؟ ان شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو جادو سکھانا سمجھ آ رہی ہے کہ بات کدھر ہے؟ اگر حلال سمجھ کے کوئی سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے یا کرتا ہے یا کراتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کرنا چاہیے، تو یہ درجے میں کفر ہو جاتا ہے اگر حلال سمجھ کر۔ اور اگر بندہ سمجھتا کہ ہے تو حرام ہی کام، تو برا ہی ہے، پر میں نے بس کرنا ہی کرنا ہے، میں نے دشمنی کرنی ہے، تو اب اگر جو کفر نہیں ہے، اب گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے اور کفر بھی ہے، وہ اندر کی سوچ اور نظریے پر یہ فرق ہو جاتا ہے کہ حلال سمجھ کر رہے ہو یا کہ حرام سمجھ کر رہے ہو۔ لیکن قرآن حکیم نے کہہ تو دیا نا، شیطان، میں کہتا ہوں جادوگر کو شیطان کہا گیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیطان ہے، شیطان جادو کرنے والا، کروانے والا۔ اب یہ کسی کو شیطان، میں اگر آپ سے کہوں شیطان تو لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جادو کرنے والا شیطان ہے، اور جادو کرنے والا کفر کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چلو یہ کلمات میں نے پھر بڑے محتاط بول دیے کہ کفر، جادو کرنے والا یا کروانے والا یا سیکھنے والا یا سکھانے والا کفر کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اس پر میں ایک حدیث پاک کے الفاظ ساتھ آپ کے لیے لے کر آ گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الساحر لا يدخل الجنہ، جادوگر کا جنت سے کیا کام ہے؟ جادوگر تو دیا، فیس بھی بٹور لی اپنی، آگے کام ہوا یا کہ نہیں ہوا، جادو بھی ہو گیا، فیس بھی بٹور لی۔ میں آپ کو یقین جانو تازہ ترین کہانی سناتا ہوں، تازہ ترین کہانی، یعنی اللہ کے نام کی شان تو ہمیشہ تازہ ہی ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، مجھے یہ کوئی کہہ لیں کہ کرونا سے پہلے کی بات ہے، سمجھو 4 مہینے کی بات ہو گئی ہوگی۔ ایک نوجوان بیچارہ کہیں دبئی سے آیا، تو پتہ نہیں کس کی اس کے ساتھ کیا دشمنی میں نہیں جانتا، تو اس نے کیا جادو شادو کیا اس پر، تو وہ نوجوان ایک پانی کا گھونٹ اندر لے تو وہ فوراً باہر آ جائے، نوالا لے تو باہر آ جائے، اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ ایسے دیکھے الٹی سیدھی آنکھوں کے ساتھ، میں تو استاد دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تو اٹھ کر 2 قدم نہ چل سکے، ایسی اس کی عجیب و غریب حالت۔ تو وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں، ہمارے دور کے رشتہ دار لگتے تھے، آپ اس میں کچھ کریں جی، آپ محراب والے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یار میں کیا کروں، میرا تو یہ شعبہ نہیں ہے، چل میں اللہ توبہ کر کے دم کرتا ہوں۔ پھر میں کہا میں اپنے بزرگوں سے رابطہ کرتا ہوں۔ میں نے قبلہ شاہ صاحب سے رابطہ کیا، تو رات کے 2:30 بجے، وہ ایسا لگے جیسے بچہ مر جائے گا، ابھی ایسے لگا جیسے بچہ مر جائے گا، اس کی بہنیں بتا رہی تھیں، تو 2:30 بجے میں نے رابطہ کیا، جی ایسے کوئی بچے کی بڑی طبیعت خراب ہے، تو ایسے تو آپ نے کہا اچھا فی الحال تو یہ کر، تو میں بھی بتاتا ہوں تجھے۔ وہ پھر آپ نے اپنا جو پڑھنا کہنے لگا یار میں نے محسوس کیا ہے کہ واقعی بچے پر جادو ہوا ہے۔ مجھے کیا کروں؟ کہنے لگے 7 دن دم ڈالنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی کیا جی فلانی شے آیت قرآن پاک کی آیتیں ہی تھیں۔
میں نے ایک دم جا کر کیا، اللہ کا نام تھا، اللہ نے اپنے نام کا اثر ظاہر کیا، پھر دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، چھٹا کیا، ساتواں کیا، تو اللہ کا نام تو اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام میں تاثیر تو ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اور ساتواں دم جب آیات بینات سے ہوا تو وہ نوجوان اٹھ کر ایسا چلا پھرا، کھایا پیا، آج وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھے ہوا کیا ہے۔ میں کہا یہ تو اللہ کے نام نے تجھے بتایا، برادر تو مروز ہے، یہ تو اللہ کے نام نے تجھے بچا لیا۔ لیکن کہنے کا مطلب جو ہے کہ جادو جتنا مرضی زور لگا لے، ہمیں آپ کا ایمان مضبوط رہنا چاہیے۔ یہ تازہ ترین آپ کو قصہ واقعہ سنا رہا ہوں جو میں خود اس میں انوالو ہوا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کل کو سارے اٹھا کر کے اپنے چھوٹے موٹے تعویذوں کی پنڈے میرے پاس آ جاؤ، میرا یہ عنوان نہیں ہے، میرا عنوان پڑھنا پڑھانا ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے سارے ہی آ جاؤ، مجھے پرواہ نہیں ہے، سارے آ جاؤ، درس میں داخلہ لے لو، 100 کے 100 بندے آ جاؤ۔ یعنی اب دسمبر کے بعد کلاس شروع ہونے جا رہی ہے، میری نئی کلاس شروع ہو رہی ہے، بچے بھی اپنے داخل کراؤ اور کہو جی ہم نے بھی پڑھنا ہے، تو مجھے 1000 بندے آ جاؤ، مجھے پڑھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ چلے شلے، یہ جادو شادو توڑنا کاٹنا، یہ ہمارا ہر شعبہ ہوتا ہے نا، ہر شعبہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کوئی ایک ڈاکٹر، ہر شے کا الگ ڈاکٹر ہوتا ہے، تو ایسے مذہب کے بھی شعبہ جات ہوتے ہیں، تو جادو ٹونوں والوں سے لڑنا جھگڑنا یہ عنوان ہی الگ ہوتا ہے۔ میرے پاس آنے کی ہر کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے بابے بیٹھے ہوئے جادو والے ان کے پاس جاؤ۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جادوگر غریب کو پتہ نہیں ہے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ تو حضور نے بڑا اس کی ہلاکت آفرینی بیان کر دی ہے کہ لا يدخل الجنہ الساحر لا يدخل الجنہ، جس نے اللہ کے کنبے کے کسی فرد کو تنگ کیا ہے جادو کر کے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کو جنت میں داخل ہونے نہیں دینا۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کا بیان، لا يدخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اچھا میں ایک اگلی ہلاکت آفرینی بیان کرنے جا رہا ہوں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ نمازوں کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے، جادو سارے نہیں بھی کرتے ہو گے، میں کہتا ہوں چلو قتل سارے نہیں بھی کرتے ہو گے، لیکن ہر گھر میں یہ عنوان ہے کہ نہیں؟ ہر گھر میں جادوگر شروع نہیں ہے، ہر گھر میں قاتل بھی نہیں ہے، لیکن ہر گھر میں کہیں نہ کہیں بے نمازیں ہیں کہ نہیں؟ تو رب کائنات نے کہا ویل ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی منذر، ہم منذر ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ کس کرتوت کے ہلاکت اور تباہی کہاں تک جا سکتی ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نذیر ہے، حضور بھی بیان فرما رہے ہیں۔ تو رب کائنات نے کہا کہ ہاں ویل ہے ان لوگوں کے لیے۔ یا ویل اب کیا ہے؟ ایک تفسیر، دو تفسیر، تین تفسیر، کئی بار آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ یہ دوزخ کی ایک ایسی وادی بھی ہے کہ جس کی گرمی سے دوزخ بھی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، اندازہ کر لیں آپ وہ کتنا کو گرم ہوگا، وہ اتنا حصہ مخصوص علاقہ وہ کتنا کو گرم ہوگا۔ یہ آج میں تازہ تفسیر پڑھ کر آیا ہوں ذہبی کے ہاں، کہ وہ کتنا کو گرم علاقہ ہوگا کہ دوزخ بھی کہتا ہوگا کہ مولا اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو بے نماز لوگوں کے لیے رب کائنات نے کہا وہ وادی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، پڑھ لی نہیں پڑھی تو نہ پڑھی، لیٹ ہو گئی تب بھی ٹھیک ہے، قضا ہو گئی تب بھی ٹھیک ہے، آج پڑھ لی تب بھی ٹھیک ہے، کل پڑھ لی تب بھی ٹھیک ہے، پرواہ نہیں کرتے، نمازوں کے اندر وہ اہتمام نہیں ہے۔ اچھا تو اس کا برا نتیجہ اور اس کی ہلاکت آفرینی قرآن پاک نے بیان کر دی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک تھی، محدثین نے اس کو ذرا کھول کر کے 4 جملے بنا کر کے الگ الگ بیان کیا، اور بھائی یہ 4 باتیں میں خود لکھ کر لایا ہوں، ہے حدیث پاک کے جملے، لیکن پھر استاد جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ محدث استاد ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھاتے ہیں کہ اس لفظ کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس لفظ کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ مثلا حدیث تو یہ تھی، جو بے نماز ہے یہ قیامت والے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ بے نماز کے لیے یہ باتیں ہوئیں، لیکن جن کو اللہ نے فہم دیا ہے دین پاک کا، ہم تو محتاج ہیں ان لوگوں کے۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بے نماز رہنے کے وجوہات ہیں، کوئی کاروبار میں اتنا پھنسا رہا تو بے نماز ہو گیا، کوئی مملکت خداداد کا بادشاہ بن گیا، جو کام بڑے سن، بادشاہت کے امور بڑے تھے تو اس لیے بے نماز ہو گیا، کوئی کس لیے کوئی کس لیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھنا کہ کون کہاں کس طرح کے بے نماز دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ ان اشتغل بمالہ حشر مع قارون، اگر تو مال اور دولت میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ بندہ بے نماز ہے، مال دولت کمانا گننا سنبھالنا، اس وجہ سے بے نماز پڑھتا ہی نہیں، ٹائم نہیں ملتا ہے اس کو، تو کہا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ مالدار وہ تھا جو حضور نے 4 بڑے کافر گنے نا، فرعون، قارون، حامان، ابی ابن خلف، تو ان چاروں کی 4 اصل میں کیٹیگریز ہیں۔ اگر کوئی دولت میں مصروف ہونے کی وجہ سے بے نماز ہوا تو یہ قارون کے ساتھ قیامت والے دن اس کا حشر کیا جائے گا، اور اگر کوئی بادشاہ تھا تو بادشاہ ہونے کی وجہ سے جی بڑی مصروفیات تھی، جی بادشاہ تھا میں جی، تو اس لیے بے نماز رہ گیا، یہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ فرعون تو بہت بڑا بادشاہ تھا، آپ کو پتہ ہے، ہماری وزارتیں زیادہ ہیں، ہمارے شعبے ہمارے کم ہیں،
لیکن وزارتیں ہماری زیادہ ہیں. اللہ اکبر، لا حول ولا قوہ. تو ہر وزیر کے ناس نخرے، سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. تو اگر کوئی وزارت کی وجہ سے بے نماز رہا تو کہا یہ حامان کے ساتھ قیامت والے دن اس کا حشر کیا جائے گا. یہ حامان جو ہے یہ فرعون کا وزیر تھا. اور اگر کوئی امور تجارت میں وہ جی کام بہت ہوتا ہے دکان کا، سارا کاج کر کے تھکے ہوتے ہیں، بس نہیں آنے ہوتا ہے مسجد میں. پھر یہ جملے میں نے ان کانوں سے سنے ہوئے ہیں، ایک سے نہیں، دو سے نہیں، تین سے نہیں، چار سے نہیں، پانچ سے نہیں، مختلف لوگوں نے سنے ہوئے ہیں. سارا دن حصہ کیا کریں، بس وہ کام کر کر کے دکانداری کے ایسے بکھیڑے ہوتے ہیں، بس وہ ایسی تھکاوٹ چڑھتی ہے، نہیں آنے ہوتا مسجدیں. تو تیار ہو جاؤ. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ مع ابی بن خلف، یہ ابی بن خلف مکہ کا بہت بڑا تاجر تھا. تو کہا یہ جو 4 کافروں کے نام لیے ہیں اصل میں کیٹیگریز ہیں کہ اگر بادشاہت کی وجہ سے نالائق رہ گئے تو پھر فرعون کے ساتھ، وزارت کے امور کی وجہ سے بے نماز ہو گئے تو پھر حامان کے ساتھ، دولت زیادہ ہو گئی سنبھالتے ہی ادھر سے کرایہ اکٹھا کر، ادھر سے کرایہ اکٹھا کر، اسی میں سارا دن گزر گیا. تو پھر سارا مہینہ گزر گیا تو اس سے لینا ہے، اس کو دینا ہے، چیک دینے ہیں، چیک بکیں جیب میں 6 ڈالی ہوئی ہیں. یہ میں نے دیکھی ہے تو بول رہا ہوں نا، 6 چیک بکیں جیب میں ڈالی ہوئی ہیں. تو پھر حالات اس کے ساتھ ہونے والے قارون کے ساتھ. اور اگر تاجر بہت بڑے ہو گئے ہو، اتنے بڑے تاجر ہو گئے کہ رب کو بھول ہی گئے ہو، مسجد کے راستے تمہیں بھول گئے ہیں اگر اتنے بڑے تاجر ہو گئے ہو. ہاں جی میں نے دیکھ لیا. اگر ایسے گجر خان تھوڑا ہوتا ہوں، مجھے کئی جگہوں پر اللہ کی طرف سے جانا نصیب ہوتا ہے. اگر اتنے بڑے تاجر ہو گئے ہو نا کہ آپ جس رب نے رزق فراواں کر دیا ہے اس کے گھر آنا جانا بھی مشکل لگنے لگ گیا ہے، تو پھر تیاری کرو. رب کائنات نے کیا کہا کہ حضور پاک نے کیا فرمایا، ہلاکت آفرینی کیا ہے، یہ اس کا حشر کس کے ساتھ ہونا ہے، مع ابی بن خلف. یہ مکہ کے بہت بڑے کافر اور تاجر کے ساتھ اس کا حشر ہونے والا ہے. تو محسوس ہوا کہ آج کا ہمارا عنوان یہی چل رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں پھر میں 2-4 جملے پلے سے بول ہی دیتا ہوں، مجھے نہیں بولنے چاہیے تاکہ زیادہ مثالیں ہم قرآن حکیم سے دیکھ سکیں. تو آئیں ذرا اگلی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک، چونکہ نماز بڑی اہم چیز ہے، مجھے اس لیے یہ حدیث بھی کہنی پڑ گئی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ لا دین لہ، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین ہے. دین ایسا ہوتا ہے جس کی نماز ہی نہیں ہے. ایک بندے نے آ کر کہا تھا میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن نماز نہ پڑھنے لگا میں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، جس دین میں جھکنا نہیں ہے اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے. یہ نماز کی چھوٹی چھوٹی میں تمہیں نہیں دیتا ہوں، نماز تمہیں پڑھنی ہی پڑے گی. اچھا جی، تو بلکہ رب کائنات کی طرف سے برات ہے، بھائی میں ہم سے بری ہیں. اچھا وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، آپ کو یہ لطیفہ سناؤ. ایک بندہ لاکھوں پتی ہے تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کہتا بنتی نہیں ہے. لطیفہ سن لو مجھ سے. یہ میں جس دنیا میں رہتا ہوں بڑی کیا رنگ برنگی دنیا ہے. میں پہلے کہنے لگا تھا خوبصورت ہے، پھر میں کہا چھوڑو پورے خوبصورت دنیا اور خوبصورت یہ رنگ برنگی بہت زیادہ ہے. جو کروڑوں پتی ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں دیتا، کہتا بنتی نہیں ہے. میں نے کہا یار بنتی کیوں نہیں ہے، تم تو جب لاکھوں پتی تھے تب بھی کہتے زکوٰۃ نہیں بنتی ہے. کہتا اللہ صاحب میں لفظ بدل دیتا ہوں، میں بڑا سیانہ آدمی ہوں. اے پتر سیانہ تو لگ جائے گا پتہ. جیسے زکاتیں، جیسے وہ سیانے نہیں ہوتے جو کہتے ہیں کہ جو سال پورا ہونے سے پہلے اگر میں سارا دولت کی بیوی کو دے دوں زکوٰۃ دینی پڑے گی. میں کہ نہیں. تو جب اگلا سال پورا ہونے لگے تو بیوی پھر سارا مجھے دے دے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. میں کہ نہیں، کیونکہ سال ہی پورا نہیں ہوا. تو سیانے تو بن گئے نا. تو چلو کوئی بات نہیں. کہا میں بڑا سیانہ ہوں. کہتا کیا؟ کہتا میں ہمیشہ مقروض رہتا ہوں. میں ہمیشہ مقروض. میں کہا یار یہ کیسے؟ کہتا مثلا سمجھاتا ہوں آپ کو تاکہ اگر آپ میں کہیں یہ جرم پایا جاتا ہے بچو اس سے، اللہ کے بندو ڈرو اس سے. جب میں 10 لاکھ کا مالک تھا میں نے 15 لاکھ قرضہ لیا ہوا تھا، پھر وہ اتار دیا، میں 25 لاکھ کا مالک ہو گیا، میں نے پھر 30 لاکھ قرضہ لے لیا تھا. یعنی دولت بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن زکوٰۃ سے ڈنڈی مار رہا ہے. اب میں کروڑوں پتی ہو گیا لیکن میں نے 2 کروڑ قرضہ لیا ہوا، تو میں نے 2 کروڑ کا مالک ہو گیا، میں نے 6 کروڑ قرضہ لیا ہوا. ان کو قرضے ہوا مل جاتے بینکوں سے. ان لوگوں کو ڈنڈی ماروں کو قرضے بھی اچھے خاصے کروڑوں سے حساب سے ان کو قرضے مل جاتے ہیں. تو یہ اسی دنیا کی کہانیاں ہیں. تو سمجھ آئی ہے. آؤ ذرا میں زکوٰۃ کے بارے میں رب کائنات سے کہتا ہوں. اور مولا کائنات نے 4 سپارے کے اندر بھی کہا. میں 11ویں سپارے کی 10ویں سپارے کی آیت لے کر لے آیا ہوں. 4 سپارے میں کہا کہ وہ لوگ جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو لا یحسبن الذین، جو مال خرچ نہیں کرتے تو یہ نہ کہیں کہ یہ خیر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ بہت خطرناک سامان کر رہے ہیں. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ دولت جو ڈھیر لگا رہے ہیں نا، ڈھیر لگا رہے ہیں، دولتوں کے ڈھیر لگا رہے ہیں، تو یہی ڈھیر دولتوں کے
ہار بنا کر یہ ہار جو ہے یہ سادہ سا ہار نہیں، سانپ، یہ حدیث پاک میں اس کی تفسیر آتی ہے، اسی دولتوں کے سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، پھر وہ سانپ سامنے سے کٹے گا، کاٹے گا، ڈسے گا، اور پھر کہے گا میں وہ تیری دولت ہوں جو تو سنبھال کر رکھا کرتا تھا۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کے رنگ برنگے بہانے تو انسانی عقل نے ڈھونڈ لی ہے، لیکن قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ ہم منذر ہیں، بتا رہے ہیں زکوٰۃ میں رنگ برنگے ہیلے بہانے کر کے ڈنڈی مارنے والوں تمہاری خیر نہیں ہے، ہمیشہ مقروض رہتے ہیں۔ ہر حرکت دیکھو، حرکت، اس کو کیا کہیں گے؟ حرکت ہی کہیں گے نا، حرکت دیکھو، ہمیشہ مقروض رہتے ہیں۔ پچھلا قرضہ اتارے سے پہلے اگلا قرضہ لے لے تاکہ زکوٰۃ دینی نہ پڑے۔ آخر کہیں تو رکو گے نا، اور جب رکو گے تو موت آ چکی ہوگی، تو پھر کدھر جاؤ گے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب کائنات نے کہا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں عذاب علیم، دردناک عذاب کی بتائیں، بشارت دیں۔ یہ بشارت بطور کسی اور مقصد کے ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن ان کا وہ مال اور ان کا وہ دولت، وہ سونا چاندی، اس کو میں نے آج حدیث جو تفسیر کے الفاظ پڑھے کہ بچپن میں ہم کھیل کھیلا کرتے تھے، یہاں بھی کوئی کھیلتے ہی ہوں گے بچے، یہ سکہ ہوتا ہے نا، سکہ 5 پیسے کا سکہ، 10 پیسے کا سکہ، ٹرین آ رہی تو اس کو نیچے رکھنا، اب جب ٹرین گزر جاتی ہے نا تو وہ اتنا پتلا اور چوڑا ہو چکا ہوتا ہے، آپ کو یہ کھیل تو سمجھ آ گئے، تو یہ پھر بھی شاید اس میں گنجائش ہے کہ اور پتلا ہو کر پھیل جائے، ٹرین کا لوڈ جتنا زیادہ ہوگا، اگر خالی ڈبہ گزرا تو جتنا پتلا چوڑا ہوگا، اگر لوڈر ہو کر گزرے گا تو اور پتلا چوڑا ہوگا۔ اب یہ جو تصویر میں نے کہی ہے نا، یہ میرا مقصد بیان کرتی ہے۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ ان کے سونے اور چاندی کی ڈلیوں کو لے کر خوب پتلا اور چوڑا کر انتہا درجے تک، جہاں تک وہ پھیل سکتا ہے اتنا لمبا چوڑا کر کے پھر دوزخ میں گرم کر کے پھر ان کے جسم پر لگایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جتنا چوڑا ہوگا اتنا انگارہ بڑا بنے گا نا، تو یہ ہے کہ پھر سنبھالو اپنے کروڑوں کے زیورات اور کروڑوں کے اپنے روپیے سنبھالو۔ رب کائنات نے کہا یہ ہے ہلاکت آفرینی، کہ کس برے کام کی حرکت تمہارے پڑوس میں، تمہارے چلو پڑوس میں نہ صحیح، تمہارے رشتہ داروں میں نہ صحیح، تمہارے تعلق داروں میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، چلو نہیں بھی مر رہے، پریشان ہے زندگی میں، لیکن تمہیں اپنے زیادہ کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے، تمہیں اپنا مال زیادہ کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا روزہ نہیں رکھا تو آپ جلدی سے سمیٹو، روزہ نہیں رکھا تو حضور کیا فرماتے تھے؟ اب کے بعد زندگی بھر اگر روزے رکھو تو جو نقصان ہو گیا ہے نا پورا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہلاکت آفرینی بیان کی نا، ایک روزہ رکھنے پر جو ملنا تھا نہیں رکھا تو وہ جو محرومی ہوئی ہے، اب اگر زندگی بھر بھی روزے رکھو نا تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہ جنہوں نے حج نہیں کیا ہے، جنہوں نے حج نہیں کیا، پیسہ ہے لیکن حج نہیں کیا، یہ آج کل کرونا چلا نا تو یہ جو حج رکا، حالانکہ رکا نہیں ہے، ہوا ہے لیکن تھوڑے لوگوں نے کیا ہے، تو یہ جو فیس بک کے مفتی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت ہی دے، خیر کی دعا کرتا ہوں۔ وجہ قیامت کی نشانی ہے کہ حج نہیں کیا جائے گا، تو اس کا یہی معنی نکال دیا کہ یہ دیکھو جو ہو گیا نا یہ ہے حج، یہ تو حج کیا گیا ہے، یہ تو حج کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اور بھی نشانی ہے، نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور بھی نشانی ہے، زکاتیں نہیں دی جائیں گی، قیامت کی اور بھی نشانی ہے، حج نہیں، روزے نہیں رکھے جائیں گے، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور بھائی معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ حالات ایسے بن جائیں گے کہ وہ ادھر سے اجازت ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے کہ کسی نے یہ معنی بیان کیا بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ نماز میں کون سی حالات ہیں؟ نماز نہیں پڑھی جائے گی، بتاؤ کیا حالات بنے ہوئے ہیں؟ کوئی بھی حالات نہیں بنے ہوئے ہیں۔ منع کیا؟ ہمت ہے لیکن نہیں پڑھتے، یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ روزے رکھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ منع کیا؟ ہمت ہے لیکن روزے نہیں رکھتے۔ زکاتوں کی ہمت ہے لیکن زکات نہیں دیتے۔ ایسے ہی حج کے پیسے ہیں لیکن حج نہیں کرتے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حج کے پیسے ہیں لیکن حج نہیں کرتے، حج نہیں کیا جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ معنی بھی جس علماء نے بیان کیا ہوگا ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک شے کا ایک معنی تو نہیں ہے نا، حج نہیں کیا جائے گا یعنی قیامت کی نشانی ہے۔ پیسے ہیں، جیسے ہمت ہے نماز نہیں پڑھی جائے گی، ہمت ہے لیکن روزے نہیں رکھے جائیں گے، پیسے ہیں لیکن زکات نہیں دی، بے عملی اس طرف اشارہ۔ ہمت ہے حج کرنے کی لیکن حج نہیں کیا جائے گا، یہ اس بندے کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے؟ اب سمجھے، من لم یحج، جس بندے نے حج نہیں کیا حالانکہ ہمت ہے اس کے اندر ہے، تو اس کا حال کیا ہے؟ اس کی ہلاکت آفرینی کیا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ لوگوں نے کئی بار بڑی بے پرواہانہ سا انداز ہوتا ہے، بازو گھما دیتے ہو، ٹھیک ہے پھر ہمیں کیا لگے، بڑے الٹے سے ہاتھ گھماتے ہو، جس سے بے پرواہی کا اظہار کرنا ہو نا،
سانوں کی جی کوئی ایسا کوئی دونوں بازو بازو کا دونوں ہمیں کیا لگے بس ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک بے پرواہانہ سا انداز ہے. تو حضور نے کہا جس نے حج نہیں کیا تو فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. ٹھیک ہے پھر ہمیں کیا, مرتا ہے تو یہودی ہو کر مرے, عیسائی ہو کر مرتا ہے عیسائی ہو کر مرے, کہ پھر ہمیں کیا. اللہ اکبر. ڈر ہے بھائی, ڈر ہے بھائی. یہ ہمت ہونے کے باوجود حج نہ کرنا. رسول اللہ اتنے ناراض ہو گئے, اتنے ناراض ہو گئے, اتنی ہلاکت, یہ کم ہلاکت آفرینی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. اس پر پھر کوئی حرج نہیں ہے پاویں یہودی ہو کر مر جائے اور بھلے پھر عیسائی ہو کر مر جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. والدین کے ساتھ برا رویہ کرنے والا, آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ ویسے ہر شے کی جزا اس جہان میں ہے سزا, لیکن ماں باپ کے ساتھ اگر بندہ برے رویے کرتا ہے ایک بار سزا دنیا میں اور ایک بار سزا آخرت میں. یہ خطرناک عنوان ہے. صرف اسی کو حضور پاک نے ایسے بیان کیا, ایک بار ادھر سزا اور ایک بار ادھر سزا. اور آج میں جو روایت پڑھتے پڑھتے آ گیا اس کا آخری جملہ سمجھو کہ صرف یہ تھا. صحابہ کے ماں بہن یہ بحث چل رہی تھی کہ اس کی ماں کی ناراضگی نے اس کی زبان کو خاموش کیا ہوا تھا. اب اس کی والدہ راضی ہو گئی ہیں تو اس کی زبان چل پڑی. موت کے وقت کلمے کی کہانی ہے. یہ ایک صفحے بھر کی حدیث تھی. حضور کے پاس کیس پہنچا تھا, لمبا کیس ہے. تو ماں باپ کے ساتھ برا رویہ, اچھا رویہ موت کے وقت ایمان نصیب کروا دیتا ہے, کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. اور ماں باپ کے ساتھ برا رویہ خطرہ ہے. میں کہتا ہوں کہ دور کوئی دوسرا نہیں, سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کیس پیش ہو رہا ہے تو کون لوگ ہوں گے, سوچو ذرا. بادشاہ سلامت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرمانا ہے آپ نے, اور جو جن کا کیس ہوگا آخر وہ کون لوگ ہوں گے. پھر آخر کلمہ نصیب ہو گیا والدہ کی ناراضگی ختم ہونے پر. کیا سے کیا اللہ پاک نے مثالیں ہمارے لیے ظاہر فرما دیں. تو لہٰذا والدین کی ناراضگی, والدین کو برا سلوک, برے رویے, یہ بھی دن بدن حالات خراب ہیں. اچھا وہ جو کیس میں پڑھ رہا ہوں نا, سنو یار میرا, وہ جو ایک جملے پر درمیان میں رک گئی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیس پہنچا کہ حضور فلانے صحابی ہیں تو جناب علقمہ, تو وہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا لیکن لگتا ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں. تو آپ فوراً ساری بات سمجھ کے والدہ کو بلایا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کرتا کیا ہے ویسے. جملہ سنو, یہ جملہ درمیان مجھے اچانک مطالعے سے گزرا تو سنا رہا ہوں. یہ کرتا کیا ہے ویسے. نوجوانوں سارے جن کی شادیاں ہوئی ہیں تازی تازی, جن کی پرانی ہو گئی وہ بھی سنو, جن کی پرانی ہو گئی وہ بھی سنو. یہ کرتا کیا ہے جس سے آپ ناراض ہیں اس سے. کہا حضور یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے. یہ ہے قیامت کی نشانی. اس دور میں تو یہ کیس بہت زیادہ ہو گیا. ماں کو پیچھے ہٹاتا ہے, بیوی کو آگے کرتا ہے. یؤثر علی یا رسول اللہ زوجتہ, حضور یہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے, اہمیت دیتا ہے, تو اس سے میں ناراض ہوں. تو سمجھنا چاہیے یہ بیویاں اچھی چیز ہیں لیکن ماں سے اچھی نہیں ہیں. اچھی چیزیں بیویاں لیکن ماں سے اچھی نہیں ہیں, باپ سے اچھی نہیں ہے. بیوی تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہونا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر ماں ناراض ہوگی تو بھائی خطرہ ہے, خطرناک خطرہ ہے کہ وہاں تو ایمان پر خاتمے پر. ایک بار تو تصویر ہمارے سامنے آئی نا, وہ تو چونکہ سرکار دو عالم سے وہاں سے سوائے خیر کے کیا بٹنا ہے, وہ تو معاملہ فٹافٹ رفع دفع ہو گیا. لیکن بات ڈرنے والی تو ہے نا. جب بیویوں کے ساتھ محبت کی پینگیں ڈالنا لگتا تو اچھا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. لیکن اگر ماں کو ناراض کر کے یہ محبت کی پینگیں ہیں نا تو پھر خطرہ ہے. 2-4 دن بس, اتنے دن جتنے دن ٹینکی میں پیٹرول ہے. ایک بار ٹینکی خالی ہوگی دوبارہ برکت نہیں آنے کی. جو ہے چلو وہ تو چل جائے گی, دوبارہ بروانی بھی تو ہوتی ہے نا, پھر دوبارہ برکت نہیں آنے لگی ہے. اللہ اکبر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خود بھی آیا کرو قرآن پاک کی صحبت میں, اپنے پتروں کو بھی ساتھ لایا کرو. تم لوگ اپنے پتروں کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھا سکتے ہو جتنے اچھے طریقے سے قرآن پاک سمجھائے گا. اگر اپنے پتروں کی خیر چاہتے ہیں ان کو لایا کرو. اور جتنی سونی مرمت قرآن پاک کے احکام کی صورت میں ہو جاتی ہے نا بندے. مرمت میں نا کوئی بری چیز نہیں ہوتی. مرمت کا معنی مادہ تھوڑا ہوتا ہے, مرمت کا معنی تعمیر کرنا ہوتا ہے, اس کو سنوارنا ہوتا ہے. تو اتنی سونی مرمت کوئی اور نہیں کر سکتا ہے جتنی سونی مرمت رسول پاک علیہ السلام انسانیت کی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر آپ حضور نے فرمایا کہ جس کے رشتہ دار ہیں تو جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو یہ بہت بری بات ہے. اس کی ہلاکت آفرینی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقات ہی قبول نہیں فرماتا. اچھا جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر آپ حضور فرماتے ہیں کہ یہ زنا دور حاضر کی بے شمار وسیع برائی میں سے یہ ایک برائی ہے. برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے جو کہ نظر خراب.
نظر کے زنا الگ ہیں، ہاتھوں کے زنا الگ ہیں، ہر زنا سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو میں تو کوشش کرتا ہوں اپنے طلباء کو، میرے طلباء میرے ساتھ ہو، میرا بیٹا میرے ساتھ ہو، کہتا بیٹا جب گاڑی پر ہو، گلی محلے سے گزر رہے ہو، آگے سے خواتین آ رہی ہیں، لائٹیں بند کر دو، لائٹیں ڈیم کر دو، لائٹیں بند کر دو، ان کو لائٹوں والی تکلیف بھی نہ ہو، اندھیرا ہو رہے گا تو چہرہ نہیں دیکھے گا۔ میں تو ابھی سے اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں، سمجھنا ان کی ذمہ داری ہے، یہ فیض قرآن پاک کا لینا ان کی ذمہ داری ہے۔ موبائل ہے، لائٹ جلی ہوئی ہے، آگے سے عورت آگے بند کر دو اس کو تاکہ نظر نہ پڑے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سنبھال لو۔ مدرسے میں جاؤ تو وہاں میرے بچے وہ ہوتے ہیں، یہاں آپ میرے بچے تو لیکن میرے دوست تو ہو، میرے بزرگ تو ہو، خیر لینے آئے ہو نا، خیر لینے آئے ہو۔ تو یہی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جن کو اللہ نے گاڑیاں دے دی ہیں، بڑی روڈوں کا تو معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن گلی محلوں سے گزرو، خواتین سامنے سے آ رہی ہوں تو اپنی لائٹیں بند کر دو، ان کی آنکھوں کو بھی سکون دو اور اپنی آنکھوں کو ہی بچاؤ۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ جو زنا کرنے والے ہیں، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کو قیامت والے دن دگنا عذاب ہوگا، ویخلد فیہ مہانا، ذلیل کر کے تجھے لمبا عرصہ ان کو دوزخ میں رکھا جائے گا۔ یہ یا خلود جو ہے اس کا میں نے وہ جو قتل والی معاملے میں تھا، لمبا زمانہ ان کو دوزخ میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ رزق حرام، رزق حرام، رزق حرام اس دور کی بے شمار بڑی اور زیادہ برائیوں میں سے ایک، رزق حرام کسی نہ کسی طریقے سے کما لو۔ میرا دل کر رہا ہے کہ تازہ ترین 2-3 مثالیں پیش کروں، لیکن میں کہتا ہوں دفع کرو پڑے۔ اس وقت بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم تو قوم کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بن رہے ہیں، ہم تو قوم کی خدمت کے لیے انجینئر بن رہے ہیں، ہم تو قوم کی خدمت کرتے بھی ہوں گے، لیکن جب ہم بیمار جب خدمتیں ان کی دیکھتے ہیں نا، پھر سمجھ آ جاتی ہے قوم کی کتنی خدمتیں ہو رہی ہیں، کتنے طریقوں سے پیسے بٹورتے ہیں اکثر، جن کو اللہ اپنے فضل سے بچا رہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو سنیے، فرمایا کہ رزق حرام، من اکل الحرام لم يقبل له دعاء وحرم عن توفیق الخیر، جو رزق حرام کماتا ہے، 2 لقمے، 2 کیا 1 لقمہ پیٹ میں ڈال لیا تو فرمایا کہ 40 دن اس کی دعائیں قبول نہیں ہونی۔ چسکا لگا لو، لیگ پیس کھا لو تو یہ کھا لو تو وہ کھا لو تو کوٹھیاں بنگلے بنا لو، لگا لو چسکے رزق حرام سے۔ 40 ایک لقمے کی تاثیر یہ ہے کہ 40 دن کی دعا گئی، 40 دن کی دعا گئی۔ دوسری بات یہ کہ توفیق خیر سے بندہ محروم، اس کے وجود میں نماز نہیں ہے۔ آپ کو جی ہم نے خود حرام خوروں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، تو ساتھ اعلان بھی تو حضور کا سنا ہے نا، اسے ملا کچھ بھی نہیں ہے، نہیں پڑھی تھی تو بھی کچھ نہیں ملا تھا، پڑھی ہے تو بھی کچھ نہیں ملا، تو توفیق خیر سے محروم ہو گیا نا۔ یہ معنی مجھے آج سمجھ آیا ہے، ویسے آپ کو بتاؤں، یعنی میں پہلے یہ پڑھا، پرانا علم میرا یہ ہے، آج مجھے یہ برکت نصیب ہوئی کہ جو حرام خور ہے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ میں کہا یار پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کئی بار، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ آج میں پڑھتے مجھے یہ عنوان کھلا کہ پڑھ بھی لی ہے تو حضور تو یہ فرمانے قبول ہی نہیں ہوئی، تو پھر نہیں پڑھی تھی تو جو حال تھا تو پڑھنے کے بعد بھی تو وہی حال ہے۔ مجھے بچوں اللہ یہ معنی اس کا کہ حرام خور کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی، پڑھ بھی لی ہے تو ہوئی جو نہیں ہے جب، تو پھر سمجھو کہ نہ پڑھی اور پڑھی کام تو برابر ہی ہو گیا۔ اور پھر یہ تھوڑی بات ہے کہ حرام خور بندے کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، صرف پیدا ہوتے ہیں اور کھا کر پلتے ہیں، یہاں اپنے ماں باپ وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جناب عمر فرماتے ہوتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ہلاکت آفرینیاں سمجھ آ رہی ہیں سونے ہو؟ آج ہلاکت آفرینیاں بتا رہا ہوں آپ کو، نذیرا منذرین، ہم بھی منذر ہیں، برے کاموں کے برے ہلاکت آفرینیاں بیان کر رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کا بھی منصب پاک ہے کہ جتنے برے کام ہیں، ہر برے کام کی ہلاکت آفرینی رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہوئی ہے۔ اچھا، تو فرمایا کہ سود کھانے والوں، سود ایک اسپیشل قسم ہے حرام کی، سود تو آپ کو پتہ ہے یہ ایک حرام کی اسپیشل قسم ہے، سارا یہ جو حرام ہے، لیکن خاندان ہے نا، یہ چوری بھی حرام کی قسم ہے، جیب کترا ہونا یہ بھی حرام کی قسم ہے، رشوت لینا بھی حرام کی قسم ہے، تو سود تو بڑی اسپیشل قسم ہے۔ سود پر تو میں رک کر کے تو میں نے پوری حدیث بتانی ہے آپ کو۔ قرآن پاک نے کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھانے والا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ تو کیا قرآن سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سود کھانے والا 70 دروازے اپنے اوپر کھولتا ہے گناہ کے، یعنی سود کھانے والے کو 70 قسم کا گناہ ہو گیا ہے۔ اور آپ حضور نے فرمایا کہ جو سب سے چھوٹا گناہ ہوا ہے نا سود کھانے والے کو، وہ اتنا ہے، کتنا؟ جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کی ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے، اس کے اگلے الفاظ مجھے بتانے تھے، اس لیے بتانے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ سن کے ڈر گئے کہ سود کھانے والا اپنے اوپر 70 گناہ چڑھا رہا ہے، اور سب سے چھوٹا گناہ اگر اتنا ہے کہ جیسے کہ وہ گناہ ہونا تھا کہ ماں سے برائی کرو، تو پھر بڑا کتنا ہوتا ہوگا؟
تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا کہ سود سے بھی ایک بڑا گناہ ہے، ان ارب الربا، ربا سے بھی ایک بڑا ربا ہے۔ اب ذرا استغفار کتنی بار پڑھو گے، ذرا سوچو ذرا، یہ جو کھانے والا ربا ہے ایک اس سے بھی، اس کو بھی حضور نے تشبیہ دے کر ارب الربا، ایک اس سے بھی بڑا ربا ہے گناہ کے اعتبار سے۔ حضور وہ کون سا ہے؟ تیار ہو سننے کے لیے سارے؟ وہ اسی قبیلے کے لوگ، اسی محلوں کے لوگ، اسی علاقے کے لوگ، اسی سرزمین میں رہنے والے کو۔ سود سے سب سے بڑے گناہ سے بھی ایک بڑا گناہ ہے، ایک بڑا ربا ہے۔ حضور وہ کون سا ہے؟ میں جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت خراب کر رہا ہوتا ہے نا، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبتیں کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ وہ ایسا ہے تو یہ ایسا ہے تو یہ ایسا ہے تو یہ ایسا ہے، اور پبلک کو میں کیا کہوں؟ اب تو محرابوں کے اندر بیٹھنے والوں کے حالات بھی اس سے بھی زیادہ تلخ ہو چکے ہیں، پبلک کو میں کیا کہوں؟ ارب الربا، ارب الربا، ہو کسی مسلمان کی غیبت کرنے سے پہلے سوچو، 1000 بار سوچو، یہ تو سود سے بھی کئی گنا اوپر کام چلا گیا ہے۔ میں کس زبان سے، دیکھو ہم انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، کئی بار دھیانے میں، جانے میں یا انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے، ساتھ کہ ہو یہ تو غیبت ہو گئی ہے، ہو جاتا ہے، ہم سے بھی ہو جاتا ہے۔ میں یہی نہیں کہ میں نبی ہوں، میں تو ولی بھی نہیں ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا مسلمان ہوں، تو اس کا حال یاد رکھو۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے بندے سے کہ کسی کی عزت خراب ہونے کی بات ہو جائے، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے مسلسل کہو اللہم اغفرہ، اے اللہ اسے معاف کر، اے اللہ اسے معاف کر، اے اللہ اسے بخش دے۔ اتنی دعا کرو اس کے لیے بخشش کی کہ تمہارے دل کے اندر یہ خیال آ جائے بس جتنوں کی میں نے برائی کی تھی نا، میں نے اتنا کو بدلہ دے ہی دیا ہے اسے۔ اتنی بار اس کے بخشش کے لیے دعا کرو، پر اس کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ جس کے ساتھ دشمنی ہے نا تمہاری، اسی کے ساتھ تم ایسی حرکتیں کرتے ہو، تو دشمنی کرنے والا دعائیں کدھر دیتا ہے؟ لیکن حضور نے سمجھایا ہے یہ ہلاکت آفرینی ہے، ہلاکت آفرینی۔ اگر سود کا نتیجہ یہ ہے تو عزتیں خراب کرنے والا ربا میں ہاتھ نہیں مار رہا، ارب الربا، بہت بڑے سود کے اندر ہاتھ مار رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ استطالۃ الرجل فی عرض اخیہ، ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کی عزت میں ہاتھ مارنا۔ جدھر بیٹھے، مجھے 4-5 دن پہلے میرے مدرسے میں ایک بندہ آ گیا، جی ایک بندہ آپ کا ساتھی ہے، دوست ہے، تو میرے اس نے پیسے دبائے ہوئے ہیں، دے نہیں رہا۔ میں نے کہا ہمیشہ جب کوئی بندہ آتا ہے تو ون سائیڈڈ بات سناتا ہے، اسی لیے حضور نے عدالت کا قانون یہ دیا کہ فریق مخالف بھی آئے، ذرا اس کو بھی آنے دو نا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک کو تو میں نے کہا پرانی بات، میں کہتا اس کو ساتھ لے کر آ جس کی شکایت لے کر آئے ہو، کہتا ہے وہ نہیں آتا ہے۔ میں کہا جھوٹ نہ بول، نہیں آتا، اس کو لے کر میرا حکم دے، وہ آئے گا۔ تو اس کے بعد مڑ کر آیا ہی نہیں۔ ہر بندہ جب جاتا ہے نا کسی کے پاس، اپنا دکھڑا سناتا ہے، تو سچ کیا ہے، میں نے بھی کچھ کیا ہوا یہ نہیں، تو میں نے سفارش کر میں کہہ دیتا ہوں میں نے کہا یار دفع کر پر اس کو پیسے دے جو اس کے بندے ہیں، جان چھڑا اس سے، تو وغیرہ یہ جس جگہ بیٹھے گا منہ مارے گا۔ یہ حال ہے مسلمانوں کے، 100 جگہ بیٹھو گے 100 جگہ منہ مارو گے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے سمجھایا لوگوں کا منہ مارنے تو جواب نہ دیا کرو، ٹائم ضائع نہ کرو، اپنی زندگی مقصد کے کاموں پر لگاؤ۔ جو فارغ لوگ ہیں وہ تو 1000 جگہ بیٹھیں گے، 1000 جگہ منہ مارے گا، تو کس کس کو جواب دے گا؟ ان کو منہ مارنے دے، قیامت والے دن تیری خیر ہو جائے گی۔ تو اپنے کام سے کام رکھو۔ اور آپ کو یہی کہتا ہوں، یہ آپ کے خلاف جو منہ مارنے والے ہیں یا آپ جن کے خلاف منہ مارنے والے ہیں، یہ چسکا پڑ جاتا ہے نا، پھر ادھر 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 لگا رہتا ہے بندہ۔ تو ارب الربا پر میں نے توجہ لگائی ہے آپ کی، کیونکہ یہ میں اسے خاندانی جرم نہیں، یہ فردی جرم بن چکا۔ ہر گھر کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کی غیبتیں کرنی، ان کے خلاف باتیں کرنی، ان کی عزتیں خراب کرنے کا اہتمام کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سارا کچھ بلا چال کیا رہا ہے آج؟ شریعت پاک کے بعض حصے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ نذیر ہیں، اللہ پاک منذر ہے، جتنے برے کام ہیں وہ تمہیں کس ہلاکت کے گڑھے میں جا گرا سکتے ہیں۔ حضور نے وہ ساری ہلاکت آفرینیاں بیان کی ہوئی ہیں، اس لیے رب کائنات نے کہا انا کننا منذرین، برے کاموں کی ہلاکت آفرینیاں ہم نے بیان کی ہوئی ہیں، میرے بندے بچ جائیں اس سے۔ رسول پاک علیہ السلام نے برے کاموں کی ہلاکت آفرینیاں بیان کی ہوئی ہیں تاکہ میری امتی بچ جائیں اس سے۔ باقی بہت سارے امور اور ہیں۔ آج کل محرم الحرام قریب تشریف لا رہا ہے، محرم الحرام تشریف لا رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور کا فرمان عالی شان، جس نے پھر ان دونوں کے ساتھ بغض رکھا نا، تو سیدھا ہی پتہ ہے وہ کیا ہو کر میرے ساتھ بغض رکھ رہا ہے۔ کسی میں ہمت رسول اللہ کے خلاف بغض رکھنے کی؟ کیا کسی میں ہمت؟ حضور کے اولاد کے ساتھ تو بس
عزت والا رویہ ہی رکھنا چاہیے. حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی بس عزت والا ہی رویہ رکھنا چاہیے. سرکار دو عالم علیہ السلام، حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، ٹھیک ہے درجہ بندیاں ہیں، لیکن یہاں بھیا سیدھا عزت والا سلوک ہونا چاہیے. کوئی زبان درازی نہیں کرنی کسی صحابی کے خلاف، کسی حضور کے اہل بیت کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کرنی ہے. بڑے بڑے سخت جملے سننے میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی دیکھو ہم اپنی ذات کے مکلف ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں تو بچانا، پھر تو ہم بچے نا، پھر اوروں کے لیے بھی خیر کی دعا کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں کم از کم سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ، حضور کی ہر نسبت کے خلاف بولنے سے اللہ نے ہماری زبانوں کو صاف کر دیا. شکر الحمدللہ. صرف صحابہ ہی نہیں، صرف اہل بیت ہی نہیں، اور نسبتیں ہیں رسول پاک علیہ السلام کی. اللہ نے ہمیں ہر نسبت کا احترام عطا فرمایا. اچھا جی، تو پھر ایک آدھ بات اور کر دیتا ہوں کہ جھوٹ کی ہلاکت آفرینیاں آپ کو پتہ ہے کیا ہیں، غیبت کی ہلاکت آفرینیاں، بہتان کی ہلاکت آفرینیاں، نجومیوں کے پاس قسمت کی حال بتانے کی ہلاکت آفرینیاں. یہ دیکھو بندہ گھر بیٹھے بیٹھے تباہ ہو رہا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے تباہ ہو رہا ہے. تو جی کیا کہنا چاہتے ہو جی؟ یہ حسد ہے. حسد حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حسد، جو بندہ کسی کے لیے حسد کر رہا ہے تو اس کی ہلاکت آفرینی یہ ہے، نماز پڑھ کے ساتھ ہی ضائع کر دیتا ہے، نماز پڑھ کے ساتھ ہی ضائع کر دیتا ہے. یعنی وہ نمازیں پڑھی ضائع ہو گئیں، حسد کیا، اپنی نیکیاں، حسد نیکیوں کو کیسے کھا جاتا ہے بھلا؟ حدیث آپ کو پتہ ہے، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اس کا کچھ بگڑا ہے کہ نہیں بگڑا؟ تیرا بچا کچھ نہیں ہے. حسد ہوتا کیا ہے؟ چلتے چلتے جملہ سن لو، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے کسی کو نوازا تو تمہارے دل میں یہ چل رہا ہے کہ اس سے یہ نوازش واپس چلی جائے، یہ حسد ہے. یہ تباہی کی طرف چلا جائے. جو اس کو خوشحالی آئی ہے نا، اس کی خوشحالی ختم ہو جائے، نہ رہے اس کے پاس، اس کا نام حسد ہے. آج ہم نے ایک لفظ کو پوری نشست لگا کر سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور بہانے بہانے سے ہم نے گزشتہ کئی سالوں کے مختلف احکام دہرائے ہیں کہ نذیرن کا معنی کیا ہوتا ہے. ایسے ہی بشیرن جب کبھی آ گیا تو بیان کروں گا، بشیرن مبشرن، تو وہاں سارے اچھائی اچھے پہلو، ہر اچھائی کا اچھا نتیجہ کیا ہے، ہر خیر کا اچھا نتیجہ کیا ہے، تو آدھی شریعت اس کے اندر آ جانی ہے. اب انشاءاللہ العزیز جو اگلی آیت ہماری آ رہی ہے، میرا دل تھا کہ اس پر بھی میں رکوں، میرا رکنے کو دل کر رہا تھا. تو ویسے بھی آپ اور میں کس لیے ہیں؟ جب یہاں آگے تو بڑا کس لیے ہیں؟ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اسی لیے تو آتے ہیں ہم یہاں. اور کس لیے آتے ہیں؟ تو وہ یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم. ایک رات کی بات چل رہی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. ایک رات میں ہم نے قرآن نازل کیا، تو وہ رات ہوگی برکتوں والی. تو برکتوں والی رات میں قرآن نازل کیا تو وہ ہے کون سی؟ میں نے پچھلی بار بحث کر دی کہ شب قدر ہے کہ شب برات ہے. تو فیصلہ ہوا کہ شب قدر ہے، یعنی اکثر علماء نے جو دلائل دیے وہ شب قدر ہے. تو شب قدر کے بارے میں کہا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم. شب قدر میں جتنے بھی حکمت والے کام ہیں نا، ان کو بانٹا جاتا ہے. تو اللہ نے جو کام بھی فرشتوں کے حوالے کیا، جو ڈیوٹی بھی فرشتوں کے حوالے کی، وہ ایسے ہی نہیں ہے، وہ حکمت معاب ہے، اس میں کوئی حکمت ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہم اگلی نشست میں دیکھنا چاہیں گے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. ہمیں سمجھ آئے یا کہ نہ آئے، اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے. تو دو چار باتیں پڑھیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا کہ دیکھو میرے بندے میری حکمتوں کو سمجھنے کے لیے زور لگا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، میری حکمتوں میں ٹٹولا ٹٹالی کر رہے ہیں کہ سونے رب نے اس کام میں کیا حکمت رکھی ہوئی ہے، سونے رب نے اس کام میں کیا حکمت رکھی ہوئی ہے. اس بات پر انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم جانیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.